بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویورز، یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بہت غور سے سنیں۔ اس کے بعد جو آنے والی نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہر زوڈک سائن کا خاص اسم اعظم بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو پر بھی اور جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، کیونکہ ان کا جو مواد ہے، جو ان کا انفارمیشن ہے وہ ریسرچیبل ہے، اس کو زیادہ ریسرچ کر کے ایکوریٹ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اگلی ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ دیکھیں، یہ جو پورا سال ہے 2024 کا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس ایکسپلینیشن کو آپ نے موو فارورڈ نہیں کرنا ہے، اس کو پہلے غور سے سنیں۔ اس سے آپ کی جو بہت سے کوسچنز ہیں جو آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، مجھے کمنٹس میں بہت سے میرے بہن بھائیوں نے مجھے اپنے مسئلے بتائے ہیں۔ میں ریڈنگز جو ہیں وہ اس دفعہ کم کی ہیں، میں نے 30 ریڈنگز میں نے کی، ان کو میں نے جواب دے دیے ہیں، باقی ریڈنگز بھی میں کر رہی ہوں۔ آپ کو ان کے اپنے کمنٹس کے انشاءاللہ تعالی رپلائی 1-2 دنوں میں مل جائیں گے۔ پہلے جو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ امپورٹنٹ وقت اس وجہ سے ہے کہ 2024 کو ہم جو ہے وہ سیٹرن یعنی زحل کا سال کہتے ہیں۔ یہاں پر جو نہیں ہے وہ سیٹرن نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کافی حد تک بدلنی ہے۔ اس نے جو ہے وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں ٹرانزٹ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کو بہت ساری جو ہے وہ انوویشنز بھی لائے گا آپ کے لیے، یہ کہیں پر معاملات کو جھکائے گا، کہیں پر یہ آپ کے لیے بازی پلٹ دے گا۔ دیکھیں، جب ہم سیٹرن کی بات کرتے ہیں یعنی شنی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سن سے دور ہوتا ہے، کیونکہ جو سیٹرن ہے، جو زحل ہے، وہ سن کے آخری جو ارد گرد پلانٹس ریوالو کرتے ہیں ان میں آتا ہے۔ تو سن کی جو ڈائریکٹ انرجی ہوتی ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب سن کی انرجی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ جو ہے وہ پراسپیرٹی کے معاملات کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سیٹرن جو ہے وہ ایک خاص پوزیشن پر ہے اور وہ سن کے ساتھ اس کا ایک کمبینیشن بن رہا ہے کہ سن اور سیٹرن ایک ہی گھر میں، تو وہاں پر وہ آپ کے مالی معاملات کو بہت زیادہ بوسٹ اپ دیتا ہے، یہ اس کا ایک خاص قسم کا یوگ بن جاتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی بھی معاملات ہوں ان کو اپنے حق میں کروانا ہو، ٹھیک ہے، معاملات کی ڈیلنگ ایسی کرنی ہو کہ وہ خود بخود معاملات آپ کے حق میں مڑ جائیں، یا آپ کی اپنی زندگی میں بگ آبجیکٹیوز ہوں، بڑے بڑے آبجیکٹیوز ہوں، اور آپ کو ان کو کرنے کے لیے اس قسم کے ذرائع نہ ملتے ہوں، اس قسم کی آپ کو مدد نہ ملتی ہو، آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے جو انرجی آپ کو چاہیے ہوئی ہوتی ہے وہ سراؤنڈنگ سے آپ کو نہ مل رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے کام کرنے کی پیس لو ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو کون ڈیل کرتا ہے؟ سیٹرن ڈیل کرتا ہے۔ اب سیٹرن جو ہے وہ 20 جنوری کو اپنی پوزیشن چینج کرے گا، اس کے بعد 25 جنوری کو جو ہے وہ نیو مون جو ہے وہ لیو میں ٹرانزٹ کرے گا۔ اب یہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں۔ 25 جنوری کو ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کی بہت سی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر سیٹرن اور نیو مون کا ایک خاص قسم کا کمبینیشن بنے گا، ٹینجیبل کمبینیشن بنے گا۔ ان کی جو ڈگری ہے وہ 25 ڈگری ٹلٹ پر ہوں گے، ان کا جو رخ ہوگا وہ ساؤتھ کی طرف ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا جو ایک پیکج ہوتا ہے، ایک حصار ہوتا ہے، اس میں یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے۔ اب یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، 25 جنوری کے بعد سے آپ کے یعنی ہر زوڈک سائن کی میں بات کر رہی ہوں، یہ 12 بروج کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ الگ الگ میں نہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ تمام کے لیے جو نہیں ہے وہ یہ پوزیشن ہوگی، تو تمام بروج کے لیے آپ کے لیے یہی ایک بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت کو اپنے حصار میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو اس سے فائدہ دلوانے کے لیے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ 2 نفل پہلے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سے آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص کو جب آپ 21 بار پڑھیں گے تو آپ نے ہر سورہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پوری پڑھنی ہے۔ 21 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے 11 دفعہ جو ہے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 21 دفعہ سورہ اخلاص ہوگی، 11 دفعہ سورہ کوثر ہوگی۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کے بعد یا حفیظ و یا سلاموں کو 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دینا ہے۔ یہ جو ہے وہ عمل آپ نے 3 دن تک روز کرنا ہے۔ اس کے بعد میری جو ویڈیو آئے گی وہ ہر زوڈک سائن کے اسم اعظم کے بارے میں ہوگی۔ جو یہ عمل کرے گا اس کا جو وہ ایک لاک ہوتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے، جو کانشیسنس کی انرجی ہوتی ہے، جو آپ کے پلینٹس آپ کو نیو آئیڈیاز دیتے ہیں، ایک سیکسٹائل موومنٹ ہوگی سیٹرن کی، وہ جو ہے آپ کے لیے آئیڈیاز لے کر آئے گی، آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے، ایموشنل نیڈز
آپ کی پوری ہوں گی. یہاں پر آپ کو اپنے آپ میں اور اپنے ایموشنل نیڈز میں اور اپنی اٹینشن میں، سینٹر آف اٹینشن میں ایک خاص قسم کا بیلنس نظر آئے گا. پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی. اس کے بعد 3 دن آپ نے یہ چیز کرنی ہے. 25 26 27 جنوری کو آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے اسم اعظم کی ویڈیو ہوگی اور ہر زوڈک سائن نے اپنے اپنے اسم اعظم کا ورد سٹارٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہے وہ اسم اعظم اگر آپ نام کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے اب کمنٹ سیکشن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ مجھے بتا دیا کریں. میں آپ کو آپ کا اسم اعظم بتا دوں گی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کمنٹ میں مجھے لکھنا ہے کہ آپ مجھے اپنا اسم اعظم بتائیں. اسم اعظم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پلانٹس کی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، آپ کو ایک حصار میں لے کر آ جاتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک اور بات بھی، ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر آپ کے لیے ایک ڈائنامکس ہے میوچل رسپیکٹ کا. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ میوچل رسپیکٹ کا بندھن بنائے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹیو پرسنالٹیز کو دیکھیں. پرسنالٹیز میں آپس میں تضاد ہوتا ہے. جب تضاد والی پرسنالٹیز آپس میں ملتی ہیں یا رہنا شروع کرتی ہیں تو ان کو رسپیکٹیو پرسنالٹیز کو کا جو ہے وہ اظہار کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ان کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کرنی ہے. جتنا زیادہ آپ 20 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کر آئیں گے. کھانا پینا آپ نے اپنا بہت سادہ رکھنا ہے. آپ نے بہت زیادہ مرغن غذائیں نہیں کھانی، مرچوں کا استعمال نہیں کرنا. سمپل آپ ویجیٹیبلس کھائیں، فروٹ کھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پلانٹس کی انرجی ہے، خصوصاً سیٹرن اور نیو مون کی انرجی ہے، وہ آپ کے حق میں آپ کو بہت ہی پازیٹیوٹی فراہم کرے گی. آپ کے لیے یہ جو نیو آئیڈیاز آنے والے ہیں، جو اب دیکھیں نیو آئیڈیاز جو ہے وہ انٹلیکچوئل کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے انٹلیکٹ ہمارے برین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. تو جب یہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر مرکری آ جاتا ہے، اور مرکری کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ مارس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک خاص قسم کی جو میں آپ کو سائنٹیفک اور ایسٹرولوجیکل نام بتا رہی ہوں، یہ بتانی بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو سن رہے ہیں، جو میری بات آپ سن رہے ہیں، آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ وہ بات پتا ہو کہ میں آپ کو کیا بات بتا رہی ہوں، کتنی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں. ویسے بھی 25 جنوری کا جو دن ہے وہ امپورٹنٹ دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے. آپ کے لیے 12 زوڈک سائن کے لیے عصر تک کا ٹائم ہوگا، خصوصاً ظہر سے لے کر عصر تک کا ٹائم ہوگا، جس میں جو ہے وہ ان کی انرجی بہت پیک پر ہوں گی. یہاں جو میں نے آپ کو وہ عمل بتایا وہ کریں گے. 3 دن تک آپ کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس میں اعظم شروع کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو لاکڈ قسم کے کام ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بڑے کام ہیں، ان کی آپ کو مدد نہیں مل رہی ہے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کسی کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا، رشتے ناتوں کے مسئلے ہیں، آپ کا کیریئر کہیں پر پھنسا ہوا ہے، خصوصاً شادی منگنی نکاح کے معاملات جو بندے ہوئے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ ریڈنگ کی ہے، اس میں جو ہے رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں. یہ رکاوٹیں کیوں ہیں کہ آپ جو ہے وہ صحیح وقت پر صحیح صدقہ نہیں دیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ صحیح وقت کو یوٹیلائز نہیں کرتے. جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد آپ وہ کام کرتے ہیں. جب آپ کے لیے ایک لکی فیکٹر، ایک لکی ٹائم گزر ہی جائے گا تو پھر آپ دیکھیں اس میں کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو انوالو کریں، وہ کام نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ کے لیے یہ جو نہیں ہے وہ لکی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. تو 25 جنوری کو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. خصوصاً جو ہے میرے وہ تمام بہن بھائی جو اپنی زندگی میں بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ شادی ہوتی ہے، کیریئر ہوتا ہے، پروفیشنل لائف ہوتا ہے، امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں. یہ بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ان سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کے بڑے بڑے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کاموں کو آسان بنانے کے لیے 25 جنوری کو آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے. اس وقت کو یوٹیلائز کریں. یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے، نازک وقت ہے، ٹینجیبل وقت ہے، بابرکت وقت ہے، خاص وقت ہے، خاص گھڑی ہے. اس میں روحانیت پیک پر ہوگی، اسپرچولیٹی پیک پر ہوگی. اس وقت جو وہ سٹارز جو ہیں وہ پلانٹس میں وہ جھکے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں، اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت بیان کر رہے ہوں گے. یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے. اس کو آپ نے اپنے لیے ایک اکسیر سمجھنا ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ بہت ریسرچ کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے. میرا آپ سے ہمیشہ ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. مجھے اس وقت جو ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کتنا زیادہ جو ہے یہ ایک ریسرچ فور لے کر آتی ہوں. باقی جو ہے وہ آپ کے لیے لے کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کوئی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتاتا ہے. آپ سے وہ کافی فیس چارج کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر میں آپ کو لیے بتا رہی ہوں تو چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیا کریں. ویسے بھی اب میں جو اس میں اعظم کا جو وہ سیکٹر شروع کرنے والی ہوں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے. اپنی دعاؤں میں بھی مجھے ضرور یاد رکھیں گے. میری تو اپنے بہن بھائی آپ سب کے لیے ہمیشہ سے بہت ہی خاص دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور آسانیوں میں رکھیں.